تو میرا دل بھر گیا کہ میں تعلیم کے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو میں بالکل سنتا ہی نہیں ہوں۔ بڑے بڑے وعدے کیے، کوئی ایک بھی پورا نہیں کیا۔ عمران خان نے جو وعدے کیے تھے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر، مجھے تو وہ گھر نہیں چاہیے، لیکن وہ اس میں سے کوئی ایک نوکری اگر مل جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں سید باسط علی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد اسلام شاہ، جنہوں نے BSc ان کیمسٹری کیا اور ڈگریوں کے ڈھیر لگا دیے۔ ڈگریوں کے ڈھیر لگانے کے بعد بے روزگاری کا یہ عالم تھا کہ بھائی تندور پر کسی کے تندور پر مزدوری کر رہے ہیں اور 600-700 روپیہ لے کر اپنے بچوں کے لیے جاتے ہیں۔ محمد اسلام صاحب BSc ان کیمسٹری کرنے کے بعد تندور پر کام کر رہے ہیں آپ۔ BSc میں نے کیے 15-16 سال یہاں تک لگ گئے، اور بڑی اپلائی میں نے کی 28-30 تک میں نے کی، لیکن نوکری نہ ملنے کی وجہ سے پھر مجبوراً یہ تندور کا کام کر رہا ہوں ابھی۔ اس سے پہلے اور بھی کمپنیوں میں نے کام کیے اور کافی کام کیے، جو مشکل کام ہے، جو تعلیم سے ہٹ کے مجبوراً میں نے کی، کیونکہ گھر والوں کو سپورٹ کرو۔ ابھی یہاں 500-600 مل رہے، کسی کے ہاں کام کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ نہ کرو تو گھر والے کیا کریں گے؟ تو مجبوری ہے کہ یہ کر رہا ہوں، نوکری نہیں مل رہی۔ جی محمد اسلام صاحب کافی اداس ہیں اس بارے میں، وہ ایموشنل بھی ہو گئے۔ یہ ہمارے تعلیمی اداروں کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ایسے نوجوان جس نے 16-17 سال اپنی تعلیم پر لگائے اور بے روزگار ہے، اور ابھی آ کر وہ تندور پر روٹیاں لگا رہا ہے۔ کسی بڑے ادارے میں آپ کو نوکری کرتے ہونا چاہیے تھا، 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ تنخواہ لینی چاہیے تھی، تو آپ تندور پر 600-700 روپے مزدوری کر رہے ہیں، تو کتنے مایوس ہیں آپ؟ میں کافی مایوس ہوں، آپ کے سامنے ہوں، کیونکہ جو بندہ اتنا تعلیم کرے اور ماں باپ اس کے اوپر پیسے لگائے اور ان کے یہ خواب ہوں گے کہ کل کو ہمارے بیٹے کو کوئی اچھی نوکری ملے گی، کوئی صحیح تنخواہ لے کے آئے گا گھر، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ 500-600 تک بات آ جائے اور تندور پہ کام کرتے ہوئے، تو یہ بہت شرم کی بات ہے، کیونکہ بندہ نہ دوستوں کو کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں اتنا تعلیم کر کے، ایجوکیشن کر کے، اور نہ رشتہ داروں کو، تو بہت مایوسی کی بات ہے۔ آپ ہمیں جو آپ کے پاس ڈگریاں وہ بھی دکھا دیں ہمارے ناظرین کو، کہ ایک نوجوان جس نے اپنی شاندار کیریئر کے خواب سجا کر کے ڈگریاں حاصل کی، مگر ان کا کیریئر اس تندور تک محدود ہو گیا، تو یہ آپ ہمیں دکھائیں۔ یہ میٹرک کی ڈگری ہے، یہ انٹر کی ڈگری ہے، 2013 میں کمپلیٹ انہوں نے کی۔ اس کے بعد BSc ان کیمسٹری ہے، تو یہ پاسپورٹ بھی تو آپ کے پاس ہے۔ یہ پاسپورٹ تو پھر میں نے اس لیے بنایا کہ یہاں نوکریاں نہیں ہوئی، تو میں نے کہا چلو باہر چلا جاؤ، وہاں پہ اگر کوئی صحیح نوکری ملے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، حکومت کی طرف سے بھی نہیں۔ عمران خان نے جو وعدے کیے تھے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر، مجھے تو وہ گھر نہیں چاہیے، لیکن وہ اس میں سے کوئی ایک نوکری اگر مل جاتا تو میرے لیے بہت اچھا ہو جاتا، لیکن ایک نوکری بھی نہیں ملی اس میں سے، تو حیران ہوں میں حکومت کی اس وعدوں کو۔ ابھی بھی میں اپیل کر رہا ہوں کہ اگر مجھے اس میں سے کوئی نوکری مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ چلیے، یہ 600-700 روپے میں آپ کا گزارا ہو جاتا ہے؟ آپ شادی شدہ ہیں؟ گزارا شادی شدہ ہوں، لیکن گزارا تو بہت مشکل سے ہوتا ہے، گزارا کرنا پڑتا ہے مجبوراً، کیونکہ نوکری نہ ملے، کوئی سرکاری جاب یا کوئی کسی بڑی کمپنی میں یا اس طرح کی، تو پھر گزارا تو کرنا پڑتا ہے۔ ابھی تک آپ کون کون سے ادارے میں جا کے نوکری کے لیے اپلیکیشن دے چکی ہیں؟ کافی ادارے مختلف، میں کیا بتاؤں، جو میں بتا رہا ہوں 28-30 تک میں نے اپلائی کی، تو بہت زیادہ ہوں گے۔ 28 سے 30 اداروں میں آپ نے اپلائی کی ہے؟ ہاں بالکل۔ آپ کی کہیں سنوائی نہیں ہوئی؟ کہیں سے بھی سنوائی نہیں کی، یہی کہتے کہ کوئی ریفرنس یا پیسے، یہ بات کرتے، تو میرے پاس وہ ہے نہیں، میں غریب بندہ ہوں، اتنا میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں ان کو پیسے دوں 5 لاکھ 10 لاکھ 8 لاکھ 6 لاکھ، یہ نہیں ہے میرے پاس، تو اس وجہ سے میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے سوچا ہے کہ میں پاسپورٹ بناؤں اور کہیں سے ویزے کا بندوبست کروں، باہر چلا جاؤں، تو یہ اس لیے پاسپورٹ میں نے بنوایا۔ جیسے کہ آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ میں جہاں بھی جاتا تھا وہاں پہ ریفرنس مانگا جاتا تھا، رشوت مانگی جاتی تھی،
میرٹ کی پاکستان میں کوئی قدر نہیں. یہ ہمارے پاکستان کے تعلیمی اداروں کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا ایک نوجوان جس نے 16 سے 17 سال اپنی تعلیم پر لگائے, جب وہ نوکری کے لیے جا رہا ہے اس کے میرٹ کی قدر نہیں کی جا رہی, بلکہ اس سے ریفرنس مانگا جاتا ہے اور 6 سے 7 لاکھ 8 لاکھ روپے تک رشوت مانگی جاتی ہے تاکہ وہ اچھی نوکری کر سکے. کیا کہیں گے پاکستان حکومت کو جنہوں نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا مگر ابھی تک پورا نہیں کیا؟ خان صاحب, آپ بھی خان صاحب ہیں, عمران خان بھی خان صاحب ہیں, تو کیا وجہ کہ خان صاحب 1 کروڑ نوکریاں نہیں دے رہے؟ تو میں یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو وعدے کیے وہ تو پورا کرے. بڑے بڑے وعدے کیے, کوئی ایک بھی پورا نہیں کیا, ایک بھی نہیں. اور اگر میں اپیل یہی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے ایک نوکری مل جائے وہ 1 کروڑ میں سے, گھر وغیرہ تو مجھے نہیں چاہیے, تو بہت اچھی بات ہے. میں یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں. آپ کا تعلق کہاں سے ہے یہ بھی ذرا؟ میرا تعلق ہے ڈسٹرکٹ بڑاگرام سے, KPK سے, اور وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد ہزارہ یونیورسٹی سے میں نے BSc کی, اور وہاں پہ نوکریاں تلاش کرتے کرتے لاہور تک پہنچا ہوں, پشاور میں بھی, ہر جگہ. لیکن ایسے نہیں, پرائیویٹ تو ملتے ہیں لیکن اس میں نوکری پیسے کم ملتے ہیں, 10,000 12,000, تو وہ کیا چیز ہے. پھر اس وجہ سے تندور میں کر رہا ہوں, اس سے تھوڑا سا گزارا ہو جاتا ہے, بہت مشکل سے ہوتا ہے لیکن پھر بھی کرنا پڑتا ہے. یہ بات ہے. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 2 بچے ہیں, ایک بیٹا ایک بیٹی ہے. تو آپ کے جو 7 نوجوان باقی پڑھتے تھے وہ کہاں ہیں آج کل؟ وہ تو کامیاب اپنی زندگی گزار رہے ہیں. جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے کامیاب ہے, انہوں نے پیسے دے کے کوئی نوکریاں حاصل کی. اور جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں, امیر ہے, وہ کوئی چائنا چلے گئے, کوئی آسٹریلیا, وہاں سے MBBS کر رہے ہیں. اور جو ہمارے طرح غریب ہے وہ اس طرح بے روزگار, کوئی ہوٹلوں پہ کام کرتا ہے, کوئی سیمنٹ کی مزدوری. یہی حالات ہے. جو ہمارے جیسے غریب مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کو پاکستان میں مشکل ہے کہ نوکریاں وغیرہ مل جائیں. تو کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو کہ تعلیم کمپلیٹ کرنے کے حوالے سے؟ تعلیم کمپلیٹ کرنے کے حوالے سے تو میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ تعلیم کرنا چاہیے, لیکن میرے جیسا غریب بندے کا مشکل ہے کہ کچھ ہو جائے. کیونکہ اب تو میرا دل بھر گیا کہ میں تعلیم کے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو میں بالکل سنتا نہیں ہوں, میں مانتا نہیں ہوں کہ چھوڑو تعلیم. مایوس ہو چکا ہوں. اب تو اتنا مایوس ہوں کہ یہ پاسپورٹ تو میں نے آپ کو دکھایا کہ یہاں لیگل طریقے سے میں دبئی یا سعودی عرب کہیں چلا جاؤں, لیکن اب کچھ دوستوں سے میں نے رابطے شروع کیے, اللیگل طریقے سے یورپ نکلنا چاہتا ہوں. تو خطرناک تو ہے وہ تو بہت زیادہ خطرناک, وہ تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانا پڑتا ہے. شاید راستے میں بندہ مر بھی جا سکتا ہے اور مشکل سے بھی پہنچ سکتا ہے. اگر مشکل سے پہنچتا ہے تو وہ اتنا مشکل پکڑا بھی جا سکتا ہے. لیکن میں نے اب وہ بات ڈن کی, میں نے کہا یہاں سے نکلتا ہوں, شاید کچھ زیادہ پیسے وغیرہ ملے اور گھر والوں کو زیادہ خوشیاں دوں. ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا پاکستان میں, تو مشکل ہے کہ کچھ ہو جائے میرے لیے. چلیں جی, آپ نے اس نوجوان کی کہانی سنی جس نے BSc ان کیمسٹری کیا ہوا ہے اور اتنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تندور پر 600 سے 700 روپیہ لے کر مزدوری کر رہا ہے. اور حکومت سے ان کی اپیل ہے کہ ان کو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا, کم سے کم ان کو 1 نوکری تو دی جائے تاکہ یہ روزگار کما کر اپنے بچوں کو حلال رزق دے سکیں. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی موٹیویشنل سٹوری ہے یا پھر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ پر ظلم ہو رہا ہے, تو آپ ہمارے کمیونٹی ٹیب میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. ہم آپ کی ایک کال پر آپ کی آواز بنیں گے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اپنے میزبان عمران علی کو سید باسط علی چینل کے ساتھ اجازت دیں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.